کرنا چاہتے ہیں 11 بجے تو کر لیجئے، قربت کی نیت سے کریے۔ اس کے بعد چلو میں پانی لیا اور جہاں سے سر کے بال اگتے ہیں وہاں سے ڈالا اور اوپر سے نیچے کی طرف لائیے، ایسے ایسے نہ کریے جیسے روٹی پہ گھی چپڑتے ہیں، سمجھ رہے؟ پانی لیا، بعض عورتیں ایسی ہیں، مرد ایسے یہاں سے ڈالا اوپر کو لے گئے، نہیں، باطل ہے وضو۔ اوپر سے ڈالیے نیچے کی طرف، یہاں ڈالیے، ایسے لائیے، جتنا انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان میں آ جائے اتنا واجب ہے۔ واجب کتنا ہے؟ جتنا بڑی انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں آ جائے اتنا چہرہ دھونا واجب ہے۔ باقی احتیاط مستحب ہے، ایسے بھی کریے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے چہرے میں کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو آپ نے نہ دھوئی ہو، مگر اوپر سے نیچے کی طرف دھوئیے۔ ایک مرتبہ دھونا واجب، دوسری مرتبہ دھونا مستحب، تیسری مرتبہ دھونا حرام۔ 2 مرتبہ ہے، بس 2 مرتبہ دھوئیے۔ آپ نے دھو لیا، اس کے بعد آپ داہنے ہاتھ پہ پانی ڈالیے۔ مرد ڈالے گا پہلے باہر کی طرف سے، کوہنیوں سے۔ بعض عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو میں نے دیکھا بیچ سے ڈال کے اوپر کو لے جاتی ہیں، بعض مردوں کو بھی دیکھا بیچ میں ڈالا اوپر کو، نہیں، باطل ہے وضو۔ پانی ڈالیے یہاں سے اور ایسے لائیے، ایسے نہ کریے، ایسے لائیے، یہ انگلیوں کے سرے تک، انگوٹھی کو ہلا لیجئے، کوئی جگہ ایسی نہ رہے جہاں پانی نہ پہنچے، ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ ڈالنا چاہے مرد تو اندر سے ڈالے گا، عورت پہلے باہر سے عورت پہلے اندر سے ڈالے گی، یعنی عورت ڈالے گی ایسے یہاں سے، مرد ڈالے گا باہر سے، عورت ڈالے گی اندر سے۔ پھر الٹا ہے، مرد دوسری مرتبہ اندر سے، عورت دوسری مرتبہ باہر سے۔ جس طرح داہنا ہاتھ دھویا اسی طرح بائیں ہاتھ دھوئیے۔ اس کے بعد سر کا مسح، بالوں کو ہٹا لیجئے، اور وضو کا جو ماتھے کا پانی ہے وہ آپ کے ہاتھوں کے پانی سے مس نہیں ہونا چاہیے، پہلے ہی چھوڑ دیجئے تھوڑا سا، چاہے لٹا کے کر لیجئے 3 انگلیاں، چاہے کھڑی کر کے کر لیجئے، اور سر کو نہ ہلائیے، انگلیاں ہلائیے، ایسے لائیے، ورنہ باطل ہے۔ سر کو نہیں ہلائیں گے، اس کو ہلائیں گے۔ اس کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیروں کا مسح، انگلیوں کے سرے سے لے کے یہ جو اٹھی بھی جگہ ہے یہاں تک، مگر پیر نہیں ہلے گا، ہاتھوں کو حرکت دیں گے۔ بعض ایسے کر دیتے پیر ہلا دیتے، نہیں، ایسے کریں گے اور یہاں تک لائیں گے۔ یہ ہو گیا آپ کا وضو۔ اسی میں پہلا واجب ہے نیت، دوسرا واجب ہے چہرہ دھونا، تیسرا واجب ہے ہاتھ دھونا، چوتھا واجب ہے سر کا مسح، پانچواں واجب ہے پیروں کا مسح، چھٹا واجب ہے ترتیب۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے آپ غلام ہو، اپنی مرضی سے وضو نہیں کر سکتے، ایسے نہیں کر سکتے پہلے ہاتھ دھو لیے بعد میں چہرہ۔ اب سمجھے کتنے مجبور ہو۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، جس آدمی کو وضو بھی اپنی طرف سے کرنے کا اختیار نہیں ہے اسے خلیفہ بنانے کا اختیار کیسے؟ نہیں اختیار ہے آپ کو کچھ بھی۔ خدا کی قسم ایسی مجلسوں میں طاقت بہت لگتی ہے، مجھے یہ اشرا بھاری پڑ رہا ہے کئی مجلسوں سے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔ ایک صلوات اور سہارا دے دیجئے بابا سے۔ آپ سمجھے، غلام ہونا غلاموں کی طرح رہو، جس طرح ہم نے بتایا ترتیب، اسی ترتیب سے چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی ہے۔ ساتویں ہے موالات۔ موالات کا مطلب ہے ایک کام کے دونوں کاموں کے بیچ میں زیادہ فاصلہ نہیں دینا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، نیت کر لی وضو کی، چلو میں پانی ہے، ہاں بھائی خیریت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، کب آئے تھے، کیا حال ہے، ممی پاپا کیسے ہیں، پوری بات پوچھ لی، چلو کا پانی نہیں ختم ہی ہو گیا وہ، اس سے بھی وضو باطل ہے۔
اس سے بھی وضو. آپ فاصلہ نہ کیجئے. اب آپ اللہ کی عبادت میں شروع ہو گئے نا, تو آپ بندوں کی طرف توجہ نہ دیں, اپنے خدا کی طرف توجہ دیں. لہذا یہ ہے وضو. سلمان نے کیا کہا؟ رات میں وضو کر کے سوتا ہوں تو رات میں پوری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد کہا پھر تو نے یہ کیوں کہا کہ ایک قرآن روز ختم کرتا ہے؟ کہا وہ بھی سن لے. نبی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی مومن 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ میں پورے قرآن کا ثواب ہے. اب تک میں نے آپ کی خاموشی برداشت کر لی, اس پہ نہیں کروں گا میں. جتنے جہاں بھی جوان بیٹھے, بچے بیٹھے, نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے تو 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے میں پورے قرآن کا ثواب ہے. 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھا, 1/3 قرآن ختم. 2 دفعہ پڑھا, 2/3 قرآن ختم. 3 دفعہ پڑھا, پورا قرآن ختم. 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھا. اب آئیے حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پہلی مجلس میں بیان کی تھی. نبی نے کیا فرمایا؟ جو کچھ پوری کائنات میں ہے وہ قرآن میں ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. جو بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے. اور وہ بے کا نقطہ نہیں, ابھی نہیں, وہ بے کا نقطہ میں ہوں. اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہم اپنے مرحومین کو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ 3 دفعہ صلوات پڑھیے, 1 دفعہ الحمد پڑھیے, 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھیے. کیوں؟ ایک قرآن ختم ہوتا ہے الحمد میں, ایک قرآن ختم ہوتا ہے 3 دفعہ قل ہو اللہ میں. تو یہ ایسے ہی نہیں پڑھی جاتی سورہ فاتحہ مرحوموں کے لیے, بلکہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ ہر آدمی 2 قرآن اپنے مرنے والوں کو پہنچا دے. اب سمجھے فاتحہ کتنی عظیم ہے. فاتحہ اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ 2 قرآن پہنچیں. پھر پڑھ لے سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ, تاکہ جلدی جلدی نہ پڑھیں. یہ 2 قرآن پیش کیے جا رہے ہیں. 3 دفعہ درود پہلے, 3 دفعہ درود بعد میں, الحمد, پھر 3 دفعہ قل ہو اللہ, تاکہ مرنے والوں کو. اب مثلا 200 آدمی ہیں, 200 آدمیوں نے سورہ فاتحہ پڑھی ایک مرحوم کو, کتنے قرآن گئے؟ کتنے ہو گئے؟ 400 قرآن. اچھا جب یہ 400 قرآن ہوئے تو 400 نے صلوات کتنی دفعہ پڑھی؟ اب آپ کہتے ہیں مولوی صاحب صلوات کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا صلوات کی ضرورت اس لیے ہے کہ قرآن بھی عرش پہ جب تک نہیں جاتا جب تک آل محمد کا وسیلہ نہ ہو. بولو اللہ احد. اب حدیث سناتا ہوں. اے علی, ارے اب تو سن لیجئے, اتنی تمہید باندھی میں نے. اے علی, تیری مثال اس امت میں قل ہو اللہ احد کی ہے. جو زبان سے مانے اس کا 1/3 ایمان مکمل, جو زبان اور دل سے مانے اس کا 2/3 ایمان مکمل, جو زبان سے بھی مانے دل سے بھی مانے اور تیری سیرت پہ عمل بھی کرے اس کا پورا ایمان مکمل ہے. علی مولا, 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 علی مولا. اتنی تیزی سے صلوات پڑھ دیجئے. بس باقی
یہی موضوع انشاءاللہ کل آگے بڑھے گا. اے علی تیری مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے. قل هو اللہ احد کے اگر فضائل پڑھنے لگوں تو خدا کی قسم مجلس سے جو اٹھو گے یہ کہے گے کھانا چھوڑ دیں گے مگر قل هو اللہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے قل هو اللہ کے فضائل. اور میرے مولا کو بہت پسند تھا قل هو اللہ. قل هو اللہ احد. میں نے آج روایت میں پڑھا. جب میں اپنے گھر سے آیا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے تو میں نے سرچ کر کے دیکھا گوگل پر فضائل قل هو اللہ. تو عربی کتابوں سے میں نے سرچ کیا تو اس میں مجھے ایک روایت ملی کہ اگر کوئی آدمی 3 دن تک قل هو اللہ نہ پڑھے تو وہ اگر مر گیا ان 3 دن میں تو کافر کی موت مرے گا. بڑی عجیب غریب روایت ہے واقعی. آج ہی میں نے بھی آج ہی پڑھی ہے قل هو اللہ. اسی لیے آپ نے دیکھا جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو سورہ الحمد کے بعد دوسری رکعت میں قل هو اللہ. پہلی رکعت میں انا انزلنا, دوسری میں قل هو اللہ. کچھ جاہل بیچاری عوام یہ کہہ دیتی ہے مولوی کو اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے, ہمارے پیش نماز تو یا قل هو اللہ یا انا انزلنا. ارے بھائی شریعت کا حکم ہے یہ پڑھو. کیوں؟ قل هو اللہ ہے علی کو پسند, انا انزلنا ہے زہرا. سورہ قدر یعنی انا انزلنا یہ جناب زہرا سے مخصوص ہے. تو ایک سورہ علی کا ہو نماز میں, ایک سورہ زہرا کا ہو, تبھی تو نماز مکمل ہو. تو قل انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا مسئلہ شریع کیا ہے. لیکن ہاں عزیزو شباہت کی بات چل رہی ہے. تیری مثال قل اللہ احد جیسی ہے. اور جب شباہت کی بات آ گئی تو آج تذکرہ شبیہ پیغمبر. کون؟ علی اکبر. یہ بھی میری ماں بہنیں میسج لیں اور آپ جوانوں میسج لینا, اور جن کی شادیاں محرم کے بعد ہوگی یا جن کی ہو چکی ہیں, جن کے ولادت ہونے والی ہو, وہ میرا اس میسج کو غور سے سنیں اور لے جائیے اس کو لکھ کے. امام حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ امام حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ افسوس ہے. پھر ہم نے کربلا کیا سیکھی کیا پڑھی؟ کتنے؟ 3. حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. امام زین العابدین 1, جناب علی اکبر, جناب علی اصغر 3 بیٹے تھے. تینوں کے نام کیا تھے؟ اب بھی نہیں آپ سمجھے. تینوں کے نام کیا تھے؟ اور پہلے کا بھی علی, دوسرے کا بھی علی, تیسرے کا بھی. جناب امام حسین کے 3 بیٹیاں تھیں, فاطمہ صغرا, فاطمہ کبرا, فاطمہ وسطیٰ. تینوں کے نام فاطمہ. ہمارے یہاں رکھے جاتے کبھی اس طرح نام نہیں رکھے جاتے. آج کل تو فیشن چل گیا, مولانا نیا سا بتائیے. نئے کے چکر میں یہ قوم نہ جانے کہاں چلی گئی. ایسے ایسے نام شیعوں کے بچوں کے ہیں کہ آپ اس کے نام سے نہیں بتا سکتے یہ کافر کا بچہ یا مسلمان کا یا شیعہ کا بچہ ہے واقعاً. اور اگر میں نام بولوں گا اور کوئی ہوگا یہاں تو میری مصیبت آ جائے گی. میں نام لیتا ہی نہیں کچھ بھی. ایک جگہ پھنس چکا ہوں میں. اب اس کے ماں باپ بھی آ گئے وہاں, کہہ لیں قبلہ ہمارے بچے کا کن نے بتایا تھا آپ کو؟ ارے میں نے کہا میں تو قسم کھاؤں مجھے کسی نے نہیں بتایا, میں تو ویسے ہی لیتی. تو میں نام لے کے پھنسنا نہیں چاہتا ہوں. ایسے ماں کی خواہش ہے نیا نام ہو, نئے کے چکر میں نہ پڑو, نام ہمیشہ دینی رکھو. حسین کے 3 بیٹے, تینوں کے نام علی. اور جب مروان نے کہا امام زین العابدین سے آخری جملہ ہے, میں اپنی طاقت پوری لگاتا ہوں روایت پڑھنے میں, آپ اپنی پوری طاقت لگائیے اس روایت کو سننے میں, اور اس کے بعد مسائل. اے زین العابدین تیرے باپ کو کیا ہو گیا؟ مروان ولون کہتا ہے تیرے باپ کو کیا ہو گیا کہ تیرا باپ اپنے سب بچوں کے نام علی رکھتا چلا جا رہا ہے. زین العابدین نے اپنے باپ سے کہا بابا حسین, مروان اعتراض کر رہا تھا, تیرے باپ کو کیا ہو گیا؟ تیرا باپ سب کے نام علی رکھتا ہے. میرے مولا نے زانو پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے بھی دے تو میں اپنے 100 بچوں کے نام اپنے باپ علی کے نام پر رکھوں گا. علی اکبر
हू बहू रसूल, शबीह है पैगंबर, बिल्कुल शबी थे रसूल की। मदीने के काफले आते थे हुसैन के दरवाजे पर और आके कहते थे हुसैन हमें अकबर से मिलना है। इमाम हुसैन कहते थे अकबर से क्या काम है? कहा हमने सुना है रसूल की शबी है। अब मुझे नहीं पता आप कितना रोएंगे, लेकिन आज तो 6 मुहर्रम है ना, और सबसे सख्त शहादत है। क्या? खूब रोइए और ये न देखिए कौन रो रहा नहीं रो रहा है, ये सोच के फुर्सत दीजिए न जाने कौन मर जाए न जाने कौन जिंदा रहे। अगले बरस जिएंगे तो अकबर पर रोएंगे। हुसैन हमने सुना है तेरा लाल बिल्कुल रसूल जैसा है। हुसैन अकबर को बुलाते थे, वो जियारत करते थे, चले जाते थे। एक ईसाई आया मस्जिद नबवी में और उसने आके कहा मुझे हुसैन से मिलना है। इमाम हुसैन को बुलाया गया। इमाम हुसैन से कहता है मैं आपके हाथ पे बैत करना चाहता हूं। कहा क्यों? कहा रात मैंने आपके नाना को ख्वाब में देखा है। जनाब ईसा आए और उन्होंने कहा कि जब तक तू रसूल का कलमा नहीं पढ़ेगा तो जन्नत में नहीं जा सकता, और रसूल का जानसीन है जा उसके हाथ पे बैत कर ले। फर्जंद रसूल हाथ बढ़ाइए, मैं मुसलमान होना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने हाथ बढ़ाया, उसने इस्लाम कबूल किया। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा क्या वाकयान तूने मेरे नाना को ख्वाब में देखा है? कहा बिल्कुल हुसैन, ऐसी आंखें थीं, ऐसी जुल्फें थीं, ऐसा चेहरा था, ऐसे रुखसार थे, ऐसा नूर था। इमाम ने कहा अगर मैं तुझे अब रसूल को दिखाऊं तो? कहता दिखाइए। इमाम हुसैन ने गुलाम को हुक्म दिया। गुलाम अली अकबर को लेके आया। अली अकबर की उम्र 2 साल की थी। मां ने चेहरे पे दुपट्टा डाल दिया था। हुसैन ने आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे को हटाया। एक मर्तबा जैसे ही देखा, देख के बेहोश हो गया, गिर गया। इमाम हुसैन होश में लाए, कहने लगा हुसैन बिल्कुल ऐसा है जैसे रसूल, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है हुसैन बिल्कुल। कहा अच्छा? कहता हुसैन एक दुआ कर दीजिए, अल्लाह मुझे भी ऐसा ही बेटा दे जो इतना ही खूबसूरत हो। इमाम हुसैन ने कहा तेरे लिए दुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन बस एक बात का जवाब दे दे, अगर तुझे अल्लाह इतना खूबसूरत बेटा दे और वो जवान हो जाए और जवानी में उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर सकता है? उसने कहा नहीं मौला, मैं मर जाऊंगा मगर अपने जवान बेटे के पैर में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा मौला रो के कहता है तू तो कांटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे मैं तो इस जवान के सीने में सरपीट के रोइए का नहीं लो, शर्म न कीजिए नबी को रोने में। मैं तो इस जवान के सीने में बच्ची का फल देखूंगा। 9 मुहर्रम आ गई, लैला अकबर को लेकर बैठ गई। मेरे लाल मेरे दूध की लाज रख लेना, बाप पे अपनी जान कुर्बान कर देना। लो अजीजों, और वो मोहम्मद के लाशें आ गए, कासिम के टुकड़े आ गए, अब्बास के बाजू कट गए। अकबर आए बाप की खिदमत में, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। तो एक मर्तबा हुसैन कहते हैं मेरे लाल अगर इजाजत लेना ही है तो उससे ले जिसने 18 साल पाला है। ज़ैनब फूफी की खिदमत में आए और फूफी के जानू पे सर लग के लेट गए और एक मर्तबा फूफी की गोद में बैठे और एक सवाल किया, फूफी अम्मा एक सवाल का जवाब देंगी? कहा क्या मेरे लाल? कहा ये बताइए आपका रुतबा ज्यादा है या दादी फातिमा का? कहा मेरी माँ का रुतबा ज्यादा है। कहा आपके लाल का रुतबा ज्यादा है या फातिमा के लाल का? कहा फातिमा के लाल का रुतबा ज्यादा है। कहा फूफी अम्मा अपने लाल को फातिमा के लाल पे कुर्बान कर दीजिए। कहा बेटा मतलब क्या है? कहा फूफी अम्मा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए। एक मर्तबा ज़ैनब तरफ गई, अरे मेरे लाल, अरे क्या 18 साल
لیلا آئی، کلثوم آئی، فروا آئی، فضہ آئی، اکبر کو حلقے میں لے لیا۔ مقتل کے الفاظ ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ ارے جب علی اکبر چلے تو ایسے جیسے کوئی جنازہ، کبھی مالی بٹ جاتی تھی، کبھی زینب، یہ میرے بچے۔ ایسے روئیے چونکہ اکبر کا جنازہ بھی آنا ہے، ایسے روئیے جسے میری ماں بہنیں اپنے جوانوں کو روتی ہے، اس سے زیادہ روئیے لیلا کے جوان کو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا جا علی اکبر میں نے سوار کیا، سوار کر کے کہنے لگے بھئی یہ مسائل مجھ سے پڑے نہیں جاتے، بڑا سخت ہے۔ میرے لال جب تک سامنا ہوتا رہے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ علی اکبر چلے، گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، کچھ آہٹ محسوس کی، پیچھے مڑ کے دیکھا، ضعیف باغ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے، پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر قریب آئے، بابا میں تو آپ سے رخصت ہو گیا تھا، آپ پیچھے پیچھے کیوں ہو رہے؟ ارے 6 محرم اکبر کا مسئلہ ہے، میرا مولا کہتا ہے اکبر اگر تیرے بھی کوئی اولاد ہوتی تو تجھے پتا چلتا۔ ارے جب جوان مرنے کے لیے جا میرے لال جا۔ علی اکبر چلے، جنگ کرنا شروع کی، فضہ در خیمہ پر، زینب در خیمہ پر، لیلا مسلح پر، حسین ٹیلے پر۔ حسین کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ فضہ نے پوچھا مولا چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ کہا میرا بیٹا پیاسا ہے، جو پہلوان آیا ہے وہ بڑا بہادر ہے، وہ کھائے پیا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ لیلا سے دعا کرو، لیلا سے کہو دعا کرے، ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ لیلا نے مصلی بچھایا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ اکبر نے غلبہ پایا، غلبہ پا کے باپ کے پاس آئے، بابا پیاس میں مار ڈالا، بابا تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔ حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں دے دے۔ اکبر نے زبان دی، فوراً نکال لی۔ اے بابا ارے آپ کی زبان میں بابا آپ کی زبان میں تو کہتے پڑے ہوئے ہیں۔ اے اکبر جب تجھے معلوم ہے پانی نہیں ہے تو سوال کیوں کر رہے ہو؟ کہا میرے بابا کی خواہش تھی، میرے جوان بیٹے نے کبھی کوئی سوال نہیں کیا تاکہ میرے باپ کے دل میں تمنا نہ رہ جائے، تاکہ میں اس لیے سوال کیا۔ علی اکبر چلے، جنگ کرنا شروع کی، میدان کارزار میں پہنچے، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، فضہ باہر کھڑی ہو گئی، زینب در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے علامہ زرزیدی کہتے ہیں نہ جانے حسین نے کیا دیکھا کہ ایک آواز آئی علیہ السلام یا ابتا، بابا جوان کا آخری سلام لے لو۔ حسین ٹیلے پر گرے، فضہ زمین پر گری، زینب در خیمہ پر گری، لیلا مسلح پر۔ اے پروردگار ارے بھائی، ایک مرتبہ حسین چلے بیٹے کی آواز پر، جوان لال ہے نا، جوان لال کی آواز پر چلے حسین، مگر ایک جملہ ہے، مقتل کہتا ہے، حسین کہتے ہیں میرے لال تیرے جانے سے میری بینائی چلی گئی۔ حسین کو نظر نہیں آ رہا، بیٹا چلوں تو کیسے چلوں؟ میر انیس کہتے ہیں جا کر صفوں کے پاس پکارے باش کو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ؟ اے ظالموں یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ، ارے کس عمر میں چھپا ہے میرا چودھری کا ماں، بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جسم زہر میں، ارے زخمی پڑا ہے شیر میرا۔ کس کچھار میں لاشیں پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بیروں پر، سر پیٹنے کی جائے کہ ہستے تھے ہلچر، کہتا تشم ہے پسرے سید
سید البشر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر ارے بتلائیں گے نہ ہم جسد پاش پاش کو ارے خود ڈھونڈ لیجئے نہ آپ میرے میں پڑھنے کی ہمت رہی نہ آپ پہ سننے کی ہمت رہی جب حسین کو نظر نہ آیا تو ایک مرتبہ کہا اے میرے گھوڑے مجھے میرے لال تک پہنچا دے گھوڑا آگے آگے چلا حسین نے پشت پہ ہاتھ رکھا بس یہی تو سننے کے لیے آئے تھے اب میری ماں بہنیں تیار ہو جائیں ایسے جیسے جنازہ علی اکبر کا سامنے ہو روایت کہتی ہے باپ جو قریب پہنچا جوان لال ایڑیاں رگڑ رہا ہے وزا قدہ ولا قدے رخسار پہ رخسار رکھ دیا اے میرے بچے اے میرے جوان ارے رونے کی آواز کر بنا جائے آج رخسار پہ رخسار رکھ دیا میرے لال بیٹھ گئے اب میری طرف دیکھیے روئیے کم خدا کی قسم نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں تاکہ جب گھروں پہ بھی جائے میری ماں بہنیں تو میں ناشر علی اکبر نظر آئے ان کے گھروں میں بھی روایت کہتی ہے حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گئے کہتے ہیں میرے لال چل تجھے تیری ماں سے اور تیری پھوپھی سے ملا دوں ہاں بابا بڑی خواہش ہے آخری بار پھوپھی سے ملا دیجئے حسین نے ایک ہاتھ ٹانگوں میں ڈالا ایک ہاتھ گردن میں ڈالا ضعیف باپ نے جوان کو اٹھایا حسین سے اٹھا نہ گیا دوبارہ بیٹھ گئے پھر اٹھایا پھر بیٹھ گئے کہا میرے لال بابا کی مدد کر دے کہا کیا کہا اپنے دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا ایک ہاتھ سینے پہ رکھا تھا کہا میرے لال باپ سے نہیں اٹھو گے دوسرا ہاتھ بھی ڈالو کہا بابا سینے کی انی پرچھی کا پھل سینے میں موجود ہے حسین نے ہاتھ اٹھایا خدا وہ منظر کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا ایک مرتبہ علی اکبر کو لٹایا لٹانے کے بعد پرچھی میں ہاتھ ڈالا دو زانو ہو کے بیٹھے نجف کا رخ کیا بابا تیرے زیبر اکھاڑنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ ایک شہزادی فاطمہ نوازوں پہ رحمت نازل فرما جیسے حسین نے برچھی کا پھل نکالا برچھی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا سینہ نکل آیا کلیجہ نکل آیا جگر نکل آیا مختل کہتا ہے جوان نے دم توڑ دیا حسین بیٹے کی لاش میں گر گئے اے میرے بچے ارے تیرے بعد اس دنیا پہ خاک ایک منٹ اس کے بعد تابوت آپ کے سامنے ہوگا بس ایک منٹ مختل کہتا ہے حسین نے لاشا اٹھایا لاشا اٹھا کے خیمے میں لے گئے ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا ایک طرف اکبر کا لاشا رکھا بیچ میں میرا مولا حسین بیٹھا آسمان کا رخ کیا پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا بس بس ایک منٹ کے لیے اپنی آوازیں بند کر لیجئے بس مجھے پتا ہے صبر نہیں کر سکیں گے ابھی تک تو میں نے بتایا حسین کی حالت کیا تھی جب جنازہ خیمے میں پہنچ گیا جنازے پر زینب جنازے پر ام کلثوم جنازے پر فضہ جنازے پر ام فروا جنابے ساری بیویاں رو رہی ہیں جس طرح ہمارے یہاں سہنے خانہ میں جنازہ رکھتے ہیں اور روتے ہیں زینب پچھاڑے کھا رہی ہے ام کلثوم بیٹھ کر رہی ہے فضہ رو رہی ہے جنازہ رکھا ہوا ہے اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے ایک مرتبہ زینب نے فضہ سے کہا فضہ کیا اکبر کی ماں ناراض ہے ارے کہو تیرے لال کی بارات آئی ہے ارے تیرے
ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل MNC انڈیا نیوز کو ایک بار سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرپشن ہمارے اس چینل کو ایک بڑی اونچائی دے سکتا ہے۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ تا